اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے جد کی یہ بارہویں غوث اعظم ملی ہے تجھے، گیارہویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبے کو کیا جانتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام ملاحظہ کیجئے کچھ دیر بعد۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر ساؤتھ افریقہ۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی کی حضرت معروف کرخی کے مزار پر حاضری۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، اجتماع برائے تقسیم اسناد پاک سعدی کابینہ کے مدارس المدینہ کا۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، بمبئی جو کہ ہے حاجی علی نگر، وہاں نکالا گیا جلوس غوثیہ تجھ کو احتشام کے ساتھ۔ سردار اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے قاری محمد ادریس کے والدین کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے لواحقین کو صبر و تسلی کا ذہن دیا، دعائے مغفرت کی، مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم، سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے قاری محمد ادریس عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ خبر دی کہ آپ جناب کے والد محترم 3 ماہ قبل وصال فرما گئے، اور ابھی حال ہی امی جان بھی پردہ فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ قاری محمد ادریس کے والدین کو غریق رحمت فرما، ان کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ دونوں مرحوموں کی بے حساب مغفرت کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، ان کے سارے گھرانے کو بخش دے، مرحوموں کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، دونوں جہانوں کی بلائیاں اس گھرانے کا مقدر فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، بے صبری سے جانے والا پلٹ کر نہیں آتا، الٹا صبر کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مدنی قافلے میں سفر کر کے قاری صاحب، والد صاحب اور والدہ کے احصال ثواب کے لیے ترغیب فرمائیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے پر اسرار خزانہ کے صفحہ نمبر 18 تا 19 ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ معراج کی رات سرور کائنات
شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استفسار یعنی پوچھنے پر عرض کیا گیا، یہ لوگ آدمیوں کا گوشت کھانے والے یعنی غیبت کرنے والے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام گھر والوں کو میرا سلام، میری طرف سے تعزیت کا پیغام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جدول ہے شہزادے کا جاری۔ تصویر عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر ساؤتھ افریقہ، جہاں آپ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی، جبکہ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم ساری رات اخلاص و استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں روزے رکھتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی بزرگان دین کے صدقے استقامت کے ساتھ عبادت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ عموماً ہم لوگ کچھ عرصے تک تو عبادت و ریاضت، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و درود کی کثرت کے ساتھ ساتھ دیگر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، مگر پھر شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو کر نیکیوں سے دور اور گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، پیر شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی۔ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں نگران شورا نے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سلسلے کا مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ملاوٹ۔ آج کے ہم اس سلسلے میں آپ کو ملاوٹ کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ آج کے سلسلے میں ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ جس ادرک کو یہ ٹریڈرز دھوتے ہیں جس کیمیکل سے، وہ انسانی جانوں کے لیے بڑا سیریس ہے۔ ہم نے ایف آئی آر لانچ کی ہے، بڑے ٹریڈرز کے ہم نے بڑی سختی کی، جرمانے کیے، جیل بھجوائے لوگوں کو۔ تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کی حوث تو پوری ہونی نہیں ہے۔ ملاوٹ کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، وہ ہے منافع خوری۔ 300 روپے کے جی ہے ثابت مرچ، ٹھیک ہے، اور آپ کسی بھی لینے جاؤ تو 200 روپے یا مل جاتی ہے، 250 مل جاتی ہے۔ کیسے مل جاتی ہے جب ہر کوئی اپنی جیب کے لیے کر رہا ہے؟ اتنی کمپلین آ رہی تھی اس میں ملاوٹ کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ حرام کمانے کے لیے کرتے ہیں لوگ، بھئی اللہ معاف کر۔ ہم جانور کو بھی کوئی چیز کھلاتے ہیں تو اچھی چیز کھلاتے ہیں۔ چاول کا آخری پیس اس کا نکو بولتے ہیں، وہ پیس آ رہا ہے اس کے اندر۔ اب آپ غور یہ کریں کس موضوع پر آج ہم سلسلہ کریں۔ عمارت کی تعمیر کا جو مٹیریل استعمال ہو اس میں ملاوٹ۔ بندہ بیمار ہے، دوائی لینا چاہتا ہے، دوائی میں ملاوٹ۔ آپ کو چاول کھانا ہے، اس میں ملاوٹ۔ آپ کو آٹا چاہیے، اس میں ملاوٹ۔ آپ کو کپڑے پہننے ہیں تو کپڑوں میں ملاوٹ۔ آپ کو جوتے لینے ہیں تو اس کی کوالٹی میں ملاوٹ۔ کہتے کیا ہیں، دیتے کیا ہیں، لیدر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیں گے، گتا ملا دیں گے، فلاں فلاں ملا دیں گے۔
مختلف انداز سے، جس کو آپ ملاوٹ کا نام دیں یا نہ دیں، مگر آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ بچے، بڑے بوڑھے، مرد عورت، سمجھ نہیں آتا کہ اب یہ ملاوٹ سے قوم کو بچایا کیسے جائے. آپ کپڑا بنا رہے ہو، آپ کو آپ کا مالک کہتا ہے کپڑے میں ڈنڈی مارنا، آپ بھی ڈنڈی مارے چلے جا رہے ہو. آپ خود سوچئے، دوائی بنانے والوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ غلط دوائی بنا رہے ہوتے، جن کو پتہ ہے. اچھا، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اب وہ انسپیکٹر آئے گا چیک کرنے کے لیے. سیٹ تو بعض اوقات سامنے آتا نہیں ہے، اپنے کسی مینیجر کو، سپروائزر کو، عملے کو آگے کر دیتا ہے، حتیٰ کہ چوکیدار کو آگے کر دیتا ہے. وہ مطلب کہ وہ رشوت دے کر کتے کے منہ میں ہڈی ڈال دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے وہ ڈال کر اس کو بھیج دیتا ہے. مالک کے کہنے پر وہ رشوتیں دے رہے ہیں، اس کو کہنے پر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے کہنے پر ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا یار؟ کو خدا کا خوف کہاں ہے؟ خدا کا خوف کہاں ہے؟ قبر و حشر کا ڈر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کھیلنے لوگوں کی جانوں سے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام روزی سے بچائے، اور جو بھی ملاوٹیں کرنے والے ہیں، حرام کرنے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، جو بھی یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، پلیز آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیجئے. ملاوٹ نہ کیجئے، نہ ملاوٹ کا مال بیچیے، نہ ملاوٹ کرنے والوں کا ساتھ دیجئے. جو ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، میں ان تمام تر ذمہ دار لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرا رہا ہوں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، توبہ کا وقت چلا جائے، تلافی کا وقت چلا جائے، اور اللہ ناراض ہو جائے، اس کی حبیب روٹ جائیں، اور اللہ نہ کرے عذاب قبر آ لے، تو دنیا اور آخرت، دنیا تو جو ہوئی، جو آخرت میں رسوائی اور بربادی ہوگی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا طاری المدنی کا سفر بغداد معلی شریف عراق، جہاں آپ کی مختلف اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ ہوا. آپ نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی کے مزار پر دوران بارش حاضری کی سعادت پائی. یا غوث اعظم دستگیر، 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 یا غوث اعظم دستگیر. بادل گھرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا روضہ غوث اعظم، لگتا ہے کیا سہانا روضہ غوث اعظم. پاک سعدی کابینہ کے مدارس المدینہ جو کہ گلستان جوہر و اطراف میں واقع ہیں، ان مدارس کے مدنی منوں میں اسناد تقسیم کی گئیں. اجتماع تقسیم اسناد میں جس میں علماء کرام اور دیگر شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنت و مرا بیان فرمایا، جبکہ نگران کابینہ نے اسناد تقسیم فرمائی. مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آج باب المدینہ کی سعدی کابینہ، اس میں چلنے والے مدارس المدینہ مدنی منوں کے جو ہیں، اس میں حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والوں کی تقسیم اسناد کے حوالے سے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہے. طلباء کرام بھی حاضر ہیں، سرپرست بھی تشریف لائے ہیں. بسا اوقات یہ بچپن کی عادت جو ہے نا، یہ بڑے ہو کر بھی نہیں چھوٹتی، بلکہ یہاں تک امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ ایک مرتبہ، اور یہاں یہ سرپرستوں کے لیے بھی اس میں مدنی پھول ہے، ایک ڈاکو کو پکڑا گیا اور اس پر کیس چلا تو پتہ چلا کہ ڈاکے کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایک قتل بھی کیے ہیں. بہرحال اس ڈاکو کو پھانسی کی سزا ہو گئی. جب پھانسی کی تاریخ قریب آئی تو اس کو کہا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں سے ملوں. انتظامیہ نے ماں کو بلایا کہ بھائی آؤ، آپ کا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے اور اب تو اس کو پھانسی لگنے والی ہے. خیر اس کی ماں کو بلایا گیا. جیسے ہی ماں اس کے قریب آئی ملاقات کے لیے تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس نے اپنی ماں کو نوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کو کان کو ایک دم سے اس نے اپنے دانتوں سے چبا دیا اور والدہ لہو لہان ہو گئی. بڑی مشکلوں سے لوگوں نے چھڑایا اس اور کہنے لگے کہ بدبخت اب تو دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے جاتے جاتے اپنی ماں کو اتنا تو نے تکلیف دی. تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں جو آج ڈاکو بنا اور ڈاکو بننے کے بعد جو قتل کیا اور اب جو پھانسی چڑھ رہا ہوں، اس کی قصوروار میری ماں ہے. تیری ماں کیسے قصوروار ہو گئی؟
کہا کہ میں بچپن میں اسکول سے اپنے دوستوں کی پینسلیں چرا کر لاتا تھا، پینسلیں چرا کر لاتا، میری ماں کو پتا تھا، اگر میری ماں بچپن میں ہی میری اس عادت پر مجھے روک دیتی، آج میں بڑا ہو کے ڈاکو نہ بنتا، میں قاتل نہ بنتا۔ آج اگر میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اور آپ کے ذریعے سرپرستوں کو بھی اور مدنی چینل کے ذریعے سب کو بھی، کہ اگر آپ کا مدنی منا کسی اور کی چپل پہن کر آیا، آپ کے کان کیوں نہیں کھڑے ہوئے کہ آپ کا یہ مدنی منا کسی اور کی چپل پہن کر کیوں آیا ہے؟ اگر آپ کے مدنی مننے کے پاس کسی اور کی چادر آ گئی، کیوں نہیں پوچھا کہ چادر کس کی ہے؟ کیوں کسی کا ٹفن باکس بدلی ہو گیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مدنی مننے بھی یاد رکھیں، کسی کی بھی کوئی چیز اس کو لینے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ اور آج دنیا میں اگر کسی کی پینسل لی، اس کو پینسل دے کر راضی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جب حساب ہوگا نا تو پینسل کے بدلے پینسل نہیں ہوگی، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ معاذ اللہ اگر نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ ہمارے سر ڈالے جائیں گے۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، ری پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، ری پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا، سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا، یا الہی اس کو خود صاحب ایمان بنا۔ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے پرانے علاقے میں 11ویں شریف کے سلسلے میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے مدنی پھول دیے، جس میں ایصال ثواب بھی کیا گیا، جبکہ مدینہ الاولیاء چٹاگانگ شریف میں 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع۔ চট্টগ্রাম মে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম মে চলো চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম মে চলো চট্টগ্রাম۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر جو اس کا کیپٹل ہے راجدھانی ڈھاکہ، اس کا ایک علاقہ پرانا ڈھاکہ، یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہدایت بھائی، ان کے گھر پر آج مختصر تھا اجتماع ذکر و نعت 11ویں شریف کے سلسلے میں، تو الحمدللہ کچھ اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں ہمارے ہدایت بھائی کے صاحبزادہ کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کی بھی ایصال ثواب کی نیت ہے، اللہ عز و جل ان کے صاحبزادے کی مغفرت فرمائے، اور ہم میں سے جن کے جو عزیز و اقارب، دوست یار، رشتہ دار، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ عز و جل سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ عز و جل ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں عاشقان غوث العظم بہت ہیں الحمدللہ، کہ یہاں گورنمنٹ لیول پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ 11ویں شریف کی بھی چھٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور خوب یہاں پر عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم 11ویں شریف کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہمارا بھی یہ اجتماع ذکر و نعت بالخصوص 11ویں شریف کے سلسلے میں ہے، اللہ عز و جل صاحب خانہ کو اور جتنے بھی اسلامی بھائی شریک ہوئے ہیں ان کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ رسول کی خاص رحمت، خاص کرم عطا فرمائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص فیضان عطا فرمائے، آمین۔ চট্টগ্রাম মে চলো চট্টগ্রাম, দরগা দরবার সবে অলি গলি আর বাজারে, 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 সব দিকে সবুজ ইমামার পাহাড় চট্টগ্রামে, সব দিকে সবুজ ইমামার বাহার চট্টগ্রামে, চট্টগ্রাম মে চলো চট্টগ্রাম, 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 চট্টগ্রাম মে চলো চট্টগ্রাম।
आगे बढ़ते हैं हिंद की जानिब, जहां मेवात हरियाणा में हजरत मौलाना अब्दुल गफूर अशफाकी साहिब क़िबला मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मदनी चैनल को दिए गए अपने तासुरात में आलमी सतह पर होने वाली खिदमात दावत इस्लामी को खूब सराहा और दुआओं से नवाजा। दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है। मदनी काफ़िले में भेजना, एक दूसरे से जोड़ना, ये इनका काम है। माशाअल्लाह इनके बहुत ही प्यार का अंदाज़, अखलाक से समझाते हैं, प्यार से मोहब्बत से समझाते हैं। अरे इस्लामी भाइयों, आप भी जो है मदनी काफ़िले में जाने की कोशिश करें और वहाँ पर दीन की बातें सिखाई जाती हैं आपको। नमाज, अतहियात, नमाज जनाजे का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, नहाने का तरीक़ा, ये सारी सुन्नतें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो आपको एक वक्त ऐसा इनकलाब आ जाएगा, आपको देखकर दूसरे लोग भी असर लेंगे कि ये हमारा भाई कहाँ से सीख रहा है। इन लोगों ने शराबी नमाजी बना दिए, बहुत से जवारी नमाजी बना दिए। माशाअल्लाह ये दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है। मदनी काफ़िले में भेजना, एक दूसरे से जोड़ना, ये इनका काम है। माशाअल्लाह इनके बहुत ही प्यार का अंदाज़, अखलाक से समझाते हैं, प्यार से मोहब्बत से समझाते हैं। रुकनी शूरा हाजी रफ़ीउल अत्तारी ने गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत की। आपने नेकी की दावत दी, मुलाकातों का रहा सिलसिला। आइए रुख करते हैं श्रीलंका का। तेरा शुक्र मौला, दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, दुआ है ये तुझसे दिल सा लगा दे, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब, हमें आलिमों और बुजुर्गों के आदाब सिखाता है हरदम सदा मदनी माहौल, सिखाता है हरदम सदा मदनी माहौल। मदनी काफिले से जुड़ी मदनी खबर देखिए, जिसमें आशिकान रसूल की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। मदनी काफिलों की मुख्तलिफ मकामात से रवानगी हुई। आइए खूबसूरत मदनी गुलदस्ता देखते हैं मदनी काफिले का। मेरी दूर करो परेशान, जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी, मेरे गौस पिया सरकार, मेरे गौस पिया सरकार, कर दो मेरा बेड़ा पार, कर दो मेरा बेड़ा पार। गौस पिया जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी, गौस पिया जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी, मेरी दूर करो परेशान, गौस पिया जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी, गौस पिया जीलानी मेरे गौस पिया जीलानी। असीलों के मुश्किल कुशाओं से आज़म, फकीरों के हाजत रवाओं से आज़म, गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, गिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या से आज़म, मेरे दिल की यही है पुकार, मेरे दिल की यही है पुकार, कर दो मेरा बेड़ा पार, कर दो मेरा बेड़ा पार। गौस पिया
جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میری دور کرو پریشان جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم میرے دل کی یہی ہے پکار میرے دل کی یہی ہے پکار کر دو میرا بیڑا پار کر دو میرا بیڑا پار۔ اور مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ کہ کہاں کہاں دعوت اسلامی کے مبلغین کس انداز سے نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں ہوا مدنی حلقہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو۔ حضرت شیخ قبلہ نور المبین صاحب علیہ رحمہ کے مزار پرانوار پر اسلام بھائیوں نے ساؤتھ افریقہ میں حاضری دی۔ ایصال ثواب غوث پاک علیہ رحمہ کو بھی کیا۔ سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے طیبہ کسے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے شہر گجرات پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سوئی بلوچستان میں بھی مدنی حلقہ ہوا، نیکی کی دعوت پیش کی گئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بمبئی جہاں ایک عرصہ دراز سے جلوس غوثیہ کا سلسلہ ہے، کثیر غوث اعظم کے عاشقان نے یہاں شرکت کی۔ بمبئی ہند کی گویا فضائیں نعرہ غوثیہ سے گونجی۔ آئیے آپ کو ہند کے معاشی ہب یعنی معاشی دارالحکومت کہہ لیجئے بمبئی لیے چلتے ہیں، جبکہ ماتھورا یو پی میں بھی جلوس غوثیہ نکالا گیا۔ المدد 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 یا غوث اعظم 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 سلطان ولایت شہباز خطابت فانوس ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت سرتاب شرافت دریائے کرامت ہے بحر سخاوت تو ہم بے عنایت رہنمائی شریعت شہنشاہ طریقت المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا